السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، میرے دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے جنازہ کا بیان اور مسلم میت کے جسم کو کیسے غسل دیا جائے اور جنازہ کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہو، اور مسلم میت کو کفن میں کیا دیا جائے اگر مرد ہو یا عورت ہونے کی صورت میں، اور مسلم میت کے جسموں کو دفن کرنے کے سلسلے میں گزشتہ ہفتہ اس کا ذکر ہوا تھا۔ آج کا بیان نفلی سنتوں کی نمازیں، یعنی نفلی نمازوں کا بیان آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کی اس درس میں کیا جائے گا۔ نیز نماز وتر اور چاشت کی نماز کا بھی بیان ہوگا انشاءاللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من الفریضة شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفریضة۔ رواہ الترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: بے شک پہلی چیز جس کا بروز قیامت عمل میں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ بس اگر وہ حساب میں ٹھیک اتری تو بلا شبہ وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، اور اگر وہ حساب میں فاسد اور برباد ہو گئی تو بلا شبہ وہ برباد اور نقصان اٹھانے والا ہو گیا۔ اگر بندہ کے فرض نمازوں میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالی فرشتوں سے کہے گا: دیکھو کیا میرے بندہ کی نفلی نمازیں ہیں، تو ان کے ذریعے فرض نمازوں کی کمی کو پوری کرو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ قیامت کے روز بندہ کے عمل سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر وہ اس سوال کے جواب میں کامیاب ہو گیا تو وہ شخص کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا، اور اگر ناکامیاب ہوا تو وہ خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز انسانی زندگی میں اور خاص طور سے ایک مسلمان کی زندگی میں بہت ہی اہم ہے، جس کا حساب قیامت کے دن اس کا رب سب سے پہلے لے گا۔ اس لیے نماز، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی اہتمام انسان کو
کرنا چاہیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ دن اور رات میں جو 5 نمازیں فرض ہیں، ان نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں ہیں جو مؤکدہ سنتیں کہلاتی ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ہیں، ان کو ہلکی پڑھنی چاہیے اور ان کو ہلکی پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کبھی کبھی پڑھنا مسنون ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کبھی کبھی پڑھنا مسنون ہے۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس طریقے سے کل جو رکعتیں ہوئیں یعنی فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، یہ 6 رکعتیں ہوئیں، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، یہ 8 رکعتیں ہوئیں، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، یہ 10 رکعت ہوئی، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے جنت میں قصر بنائے گا۔ اور دوسری حدیثوں میں فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت کی فضیلت میں یہ حدیث بہت ہی مشہور اور معروف ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر اور اچھی چیز ان 2 رکعتوں کا پڑھنا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ نماز وتر ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نفلی نمازیں 2 رکعت کی ہیں، تو تم جب کو صبح ہونے کا خدشہ ہو
تو ایک وتر پڑھ کر ختم کر دو۔ یعنی اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نفلی نمازیں 2 رکعت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد آپ نفلی نمازیں پڑھتے اور 2 رکعت کر کے پڑھتے، اور جب صبح ہونے کا خدشہ ہوتا تو 1 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ 1 رکعت وتر کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، 3 رکعت کا بھی ثبوت ہے، 5 رکعت کا بھی ثبوت ہے، اور جو شخص اگر 1 رکعت پڑھے تو اس کا بھی ثبوت ہے اس حدیث سے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے صبح ہونے کا خدشہ ہو تو وہ 1 رکعت وتر پڑھ کر ختم کر دے۔ وتر کا وقت رات کی نفلی نمازوں کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر کے نماز فجر تک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ یہ رات کے آخری تیسرے پہر میں یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 11 اور کبھی 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آخری 3 رکعتوں کے اندر کبھی کبھی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد الاخلاص کا پڑھنا مسنون ہے۔ افضل یہ ہے کہ رکوع اور سجدے اس میں لمبے کیے جائیں، اور نفلی نمازیں خاص طور سے انسان اکیلے پڑھتا ہے، اور نفلی نمازوں میں قیام، رکوع، سجدے لمبے کیے جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گریہ وزاری کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی چاہیے کہ عبادت کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ انسان کو چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے، اور رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرے، اور تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھ کر کے اپنی نماز کو ختم کرے۔ اور وتر 3 رکعت بھی ثابت ہے اور 1 رکعت بھی ثابت ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔